بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر جب جنگیں ہوتی تھیں تو مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ تلوار کے ساتھ وہ دشمن کو قتل کرتا تھا اور ڈھال کے ساتھ وہ اپنا بچاؤ کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ایک مومن بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ بات تو تجربے سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں واقعی انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی عام نارمل حالات میں یا باقی 11 مہینوں کے اندر جو گناہ اور جو نافرمانیاں انسان بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کر جاتا ہے نا، روزے کی حالت میں ان نافرمانیوں سے اور ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ آدمی ہر وقت حالت عبادت کے اندر ہوتا ہے، دن کے وقت مسلسل روزے کی حالت میں جو ایک مستقل عبادت ہے، بیچ میں ناغا بھی کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک بندہ مستقل اور مسلسل عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور پھر 5 وقت مسجد کے اندر اللہ کی حضور حاضری ہوتی ہے، فرض نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور رات کو پھر اوپر نیچے نمازیں ہیں، عبادت ہے، تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو رات گئے تک وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کے بعد انسان رات کو آرام تو کرتا ہے چند گھنٹے، لیکن وہ آرام بھی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو یوں آپ سمجھیں کہ آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں 24 گھنٹے حالت عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کے ماہ مقدس کے اندر ایک ایسا نیکی کا ماحول بنا دیا ہوتا ہے کہ اس نیکی کے ماحول کے اندر واقعی گناہ کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بندے کو اس حدیث کا مفہوم صحیح سمجھ آتا ہے کہ واقعی جو روزہ ہے یہ گناہوں کے آگے ڈھال بن گئے۔ عام دنوں کے اندر میں یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا، لیکن اب رمضان کے مہینے میں حالت روزہ کے اندر وہ سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو یہ گویا روزہ جو ہے ان گناہوں کے آگے ڈھال بن گیا۔ آگے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزے کی حالت کے اندر ہو تو فلا یرفث، وہ رفث نہ کرے۔ یہ رفث جو ہے یہ بنیادی طور پر جنسی خواہش کو ابھارنے والے سارے کام یا ایسی ساری گفتگو یا ایسی حرکتیں جو ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ شہوت جو ہے وہ ابھرے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں میاں بیوی کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ روزے کی حالت میں اس طرح کی گفتگو بھی نہ کریں، ایسا کوئی عمل بھی نہ کریں، ایسی کوئی حرکت کو اشارہ بھی نہ کریں کہ جس سے جنسی خواہش کو تحریک ملے اور طبیعت گناہ کے اوپر آمادہ ہو۔ تو یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ حکم میاں بیوی کے لیے ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی شہوانی حرکت نہ کریں، عام بندوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی عام بندوں کے لیے تو ویسے بھی گناہ ہے، روزہ ہو یا نہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا باقی 11 مہینے ہوں، عام بیوی کے علاوہ تو کسی کے ساتھ بھی ایسی گفتگو یا ایسے جو ہے وہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ لیکن یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، یہ میاں بیوی کے لیے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حج کی تعلیم دیتے ہوئے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ، کہ حج کے دنوں میں جب حج کے لیے گئے ہوئے میاں بیوی تو وہاں اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے جنسی خواہش کو تحریک ملے۔ تو وہاں بھی یہ حکم میاں بیوی کے لیے، یہاں بھی یہ حکم میاں بیوی کے لیے، عام بندوں کے لیے، بیوی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت کے اندر ہو تو فلا یرفث، تو کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے جنسی خواہش کو تحریک ملے اور طبیعت گناہ کے اوپر آمادہ ہو۔ آگے فرمایا ولا یسخب، روزے کی حالت میں بد اخلاقی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، کسی کے ساتھ برا رویہ نہ رکھو، چیخ و پکار نہ کرو۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، ہاں کوئی بندہ اگر تمہارے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تمہیں گالیاں دیتا ہے، او قاتلہ، یا کوئی
تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا کہ لڑائی کے بدلے میں لڑائی کرو؟ نہ، آپ نے فرمایا کہ تم کمزور بن جاؤ، تم نیچے بیٹھ جاؤ، تم ہاتھ جوڑ دو۔ انی امرؤ صائم فلیقل انی امرؤ صائم، آپ نے فرمایا تم لڑائی کرنے والے سے کہہ دو بھائی میں لڑائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ دار بندہ کسی سے لڑائی نہیں کرتا، روزے دار بندہ کسی کو گالی نہیں دیتا، روزے دار بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی اور بد کلامی سے پیش نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں، کتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاش کہ مجھ جیسے نالائقوں کو ان خوبصورت نصیحتوں کے اوپر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔